السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات وأتباعه وأشياعه وأنصاره وأصهاره وأولاده وذرياته وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكن في ركوعك ومكن في سجودك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو، نماز، استنجا، وضو، اس کے بارے میں 2-3 جمعوں سے بعد آپ حضرات سن رہے ہیں۔ پچھلے بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں وضو کے متعلق جو ارشادات تھے وہ آپ کی خدمت میں آئے۔ وضو میں کن کن باتوں کی رعایت ضروری ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں جب بیان ہوتی ہیں تو اگرچہ علم کے اندر پہلے موجود ہوں، لیکن یہ جو تازگی ہے یہ آدمی کو عمل پہ کھڑا کر دیتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ چیز تو میرے علم میں تھی نہیں، یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنی، حالانکہ وہ اس کے علم میں ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، بلکہ ساری ہی چیزیں معلوم ہیں، لیکن یہ جو آپ کی باتیں ہیں اللہ کے رسول کی، اس کا تذکرہ یہ آدمی کو علم کے اندر جب وہ عملی دنیا میں جاتا ہے اور نماز کی، وضو کی، استنجا کی، وہ جب عملی دنیا میں جاتا ہے تو یہ باتیں اس کو یاد آتی ہیں اور اس کے عمل کے درست کرنے کا سبب بنتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ چیزیں دکھائی، خود بتائی آپ نے، اور ان حضرات نے محنت کر کے ہم تک پہنچائی، تابعین تک پہنچائی، محدثین تک پہنچی، ہوتے ہوتے آج یہ 1500 سال کے لگ بھگ ہو گیا، ہم تک یہ چیزیں آ گئی۔ تو اب ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان باتوں کو لیں اور اپنے عمل کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ کسی قسم کی کوئی بھی بات، آسمانی بات اللہ کے رسول کے حوالے سے ہمارے سامنے آ جائے، اس بات کو چھوٹا نہیں سمجھنا، اس بات کو بڑا سمجھنا، کیونکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی مخلص تھا نہیں دنیا میں. مخلصین اور محسنین کے سردار تھے وہ. مخلصین اور محسنین کے سردار ہیں اور مومنین کے سردار ہیں, اور مومنین میں جو بڑے ہیں انبیاء ان کے سردار ہیں. تو جو صفات قرب الہی کی اللہ کے رسول کو حاصل تھی, جو صفات قرب الہی کی اللہ کے رسول کو حاصل تھی, وہ کائنات کے کسی فرد کو نہ حاصل ہوئی ہے نہ آئندہ کبھی حاصل ہوں گی. تو یہ مخلص ذات تھی جنہوں نے اپنے بیانات کو ایسا بیان کیا کہ لوگوں نے آپ کے بیان کو لیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ ہمارے درمیان ہوتے تھے اور آپ ہم سے بات کرتے تھے. جیسے میں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر رہا ہوں تو اللہ کے رسول بات کرتے تھے, تو یہ والی بات بھی فرمائی کہ اللہ کے رسول کے بعد جیسے کوئی چادر یا ایسا کوئی رومال کوئی بھی چیز ہوتی تھی, چپل مبارک, جوتے مبارک, جو بھی چیز, تاکہ جب اللہ کے رسول ہماری محفل سے اٹھتے اور آپ کو واپس آنا ہوتا, آپ جا رہے ہیں اور آپ کو واپس آنا ہوتا, تو آپ اپنے جوتے مبارک اور رومال وہیں چھوڑ کے جاتے, تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ آپ واپس آ رہے ہیں اور آپ نے نشست ختم نہیں فرمائی. اور اگر آپ کو جانا ہوتا کہ ابھی واپس نہیں آؤں گا, میں جتنی دیر کے لیے آیا تھا میں چلا گیا, تو اپنے رومال, جوتے, جو بھی چیز ہوتی تھی وہ ساتھ لے جاتے تھے. تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول اب واپس نہیں آئیں گے. یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے. یہی حضرت انس ایک اور بات بھی کہتے ہیں, جو مطلب یہ والی بات بھی ہمارے علم میں آ گئی, یہ والی بات جو بیان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ آپ ہم سے بات کرتے اور آپ چلے جاتے, اپنا کوئی چادر, رومال, جو بھی چیز ہوتی وہ چھوڑ کے چلے جاتے. جب آپ چھوڑ کے چلے جاتے تو ہم محفل کو ختم نہیں کرتے, ہم اللہ کے رسول کی بات کو آپس میں دہراتے. بھئی کیا کہا حضور نے؟ جی یہ کہا. جو بات مجھے یاد ہوتی وہ عبداللہ کو سناتا, عبداللہ کو کوئی بات یاد ہوتی وہ مجھے سناتا, یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی باتوں کو 60 دفعہ 7 نہیں 6-7 نہیں 60 دفعہ ہم حضور کی بات کو دہراتے, اور ایسا لگتا تھا ہمیں کہ ہمارے نبی کی بات ہمارے دل میں اگ گئی. جیسے درخت جڑ پکڑ لیتا ہے اور اگ جاتا ہے, تو ہم اتنی دفعہ حضور کی بات کو دہراتے کہ ایسا لگتا تھا کہ حضور کی بات ہمارے دل میں اگ گئی. تو اب یہ دہرانے کا سلسلہ یہ نہیں ہے ہمارے ہاں, ہم نہیں کہتے تو بار بھول جاتے ہیں بات. تو جتنی آسمانی باتوں کو ہم دہرائیں گے آپس میں, اس سے ہماری تربیت ہوگی, اور یہ بات ہم سب کے دل دماغ میں بالکل جس کو کہتے ہیں چھاپ ہونی چاہیے. کیا کہ اللہ نے آسمان سے 2 بڑی چیزیں اتاری ہیں. بہت ساری چیزیں اتری ہیں لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جس کا کوئی بدل نہیں ہے. نمبر 1 ایمان. ایمان کا کوئی بدل نہیں ہے کہ جی ایمان کے بغیر اس کو بند کر دیں ڈاکٹر صاحب. ایمان نمبر 1. نمبر 2 علم. لوح محفوظ سے آسمان سے جو چیزیں اتری ہیں وہ 2 بڑی چیزیں ہیں. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 علم. علم آدمی کو انسان بناتا ہے, حیوانیت سے نکالتا ہے. علم جب تک آپ اپنا آپ علم کو حوالے نہیں کریں گے, علم آپ کو تھوڑا سا بھی نہیں ملے گا. یہ ہم نے اپنے استادوں سے, بڑے اکابر استادوں سے یہ جملہ سنا, اور عربی کا جملہ ہے کیا؟ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. علم اپنا سا اتنا سا بھی تمہیں نہیں دے گا اپنا آپ, جب تک تو اپنا آپ پورا علم کو نہ دے دے.
جب تو اپنا آپ وقت فارغ کر کے دل دماغ فارغ کر کے آئے گا تو علم تجھے ملے گا، ورنہ اس علم کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ جو باتیں ابھی آپ سنیں گے، سن رہے ہیں، یہ کوئی مخلوق کا بنایا ہوا علم نہیں ہے، لوگوں کے تجربے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ جی 2 اور 2 4 اور 4 اور 4 8 اور یہ چیز اس کو یوں کر لو تو یوں بن جائے گا، یہ ریموٹ بن جائے گا، اور یہ جناب وائر بن جائے گی، یہ سوئچ بن جائے گا، یہ بریکر بن جائے گا، یہ آپ کا انورٹر بن جائے گا، یہ آپ کا پنکھا بن جائے گا۔ یہ نہیں ہے، یہ انسانی ذہن کی ساخت ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ سیدھی سیدھی آسمانی باتیں ہیں، اس کو کوئی انسان بتا ہی نہیں سکتا۔ مثلا کل پرسوں ہمارے سبق میں ایک حدیث گزری، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، حضرت عمر یہ نہیں کہتے کہ حضور نے فرمایا، وہ بات جو کوئی صحابی نقل کرے اس کو کہتے ہیں، یہ اس روایت کو موقوف کہتے ہیں، یعنی یہ رک گئی ہے یہ روایت، کس پر؟ صحابی پر، اور صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے کہا، یہ روایت موقوف ہے جی۔ جملہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ میرا یہ کام کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ دعا آسمان اور زمین کے بیچ میں کھڑی رہتی ہے جب تک اس دعا کے ساتھ درود شریف کو نہ ملایا جائے۔ شروع میں درود شریف پڑھ لو، آخر میں درود شریف پڑھ لو، بیچ میں دعا مانگ لو۔ الدعاء معلق بین السماء والارض، دعا رکی رہے گی جی، جب تک آپ اس کے ساتھ صلاۃ و سلام، درود و سلام نہیں ملائیں گے دعا رکی رہے گی۔ اب یہ بات انسانی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی انسان کہہ سکتا ہے یہ بات دعا رک گئی ہے بھائی، یہ نہیں جا رہی ہے اوپر؟ کیوں؟ ہم نے سائنسی تجربے میں دیکھا ہے، ہم نے خوردبین لگا کے دیکھا تمہاری دعا کھڑی ہوئی ہے۔ بھئی کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ کہا جی اس کے ساتھ درود شریف لگاؤ۔ کوئی انسان یہ بات کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ لازمی بات ہے حضرت عمر نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی ہے، اور محدثین کا اصول ہے یہ، کوئی صحابی حضور کی طرف نسبت کیے بغیر اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے جو عام انسان وہ بات نہیں کہہ سکتے، وہ بات اللہ کے رسول کی حدیث کے حکم میں ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ اس شخص نے حضور سے یہ سنی ہے، اور اس موقع پر جب یہ بات نقل کر رہے تھے انہوں نے قال رسول اللہ نہیں کہا، حضور کا نام نہیں لیا، اپنی طرف سے نقل کر لی، تو ہم کہتے ہیں کہ عمر یہ خلیفہ راشد ہے، اور اللہ کے صحابہ میں ان کا دوسرا مرتبہ ہے، اور حضرت عمر وہ حضور ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ان کے فضائل، عمر تو بہت بڑے آدمی، کوئی ادنا صحابی جو اکا دکا دفعہ حضور کے پاس آیا ہو لیکن ہو صحابی، وہ اگر ایسا جملہ کہیں ہم ان کا بھی کہیں گے کہ یہ بھی حدیث کے حکم میں ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں جو ہم آپ ابھی مذاکرہ کر رہے ہیں، یہ باتیں چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ سیدھی سیدھی آسمانی باتیں ہیں۔ تو خیر بات ادھر ادھر نہ ہو جائے، ہمارا ایک مذاکرہ نماز کے بارے میں وہ چل رہا ہے، اسی میں نماز کی بات کے سے پہلے ایک باب ہمارے صاحب مشکات نے نقل کیا ہے کہ بھائی نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں، تو میرے دل میں آیا میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں مختصر سی باتیں 2-4 پیش کر لوں کہ جی نمازی کے آگے سے گزرنا، نمازی کے آگے سے گزرنا، آپ کو کوئی فرمان ہے؟ ہاں جی آپ نے تو یہ فرمایا کہ جو نمازی کے آگے سے گزرتا ہے یہ تو شیطان ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں فَإِنَّمَا هُوَ شیطان، گزرنے والے گزرے تم اس کو ہاتھ کے اشارے سے یوں روکو یا سبحان اللہ کہو، پھر بھی نہیں رک رہا اس کو سختی سے یوں ہاتھ سے وہ کرو، کیوں؟ کہا کہ یہ تو شیطان ہے۔ نمبر 2، 40 سال تک کھڑا رہنا یہ آدمی گوارا کر لے گا سزا کے طور پر اگر اس کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی کیا سزا ہے۔ نمبر 3،
نمازی کے آگے سے گزرنا، 100 سال تک کھڑا رہنا یہ گوارا کرے گا سزا کے طور پر، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا یہ گوارا نہیں کرے گا۔ اور شیطان کہا 40 سال، 100 سال، اور آخری حدیث اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ آدمی زمین میں دھنسنا تو گوارا کر لے گا، اس کو اگر سزا کا پتہ چل جائے یہ کہے گا بھئی مجھے زمین میں تو چھوڑ دو، میں دھنس جانے کو تیار ہوں، لیکن نمازی کے آگے سے کبھی بھی نہیں گزروں گا۔ اسی وجہ سے باقاعدہ ہمارے نبی خدام ہوتے تھے 2، وہ باقاعدہ ایک لمبا، ایک لوہے کا بنا ہوا بلکہ لکڑی کا بنا ہوا ایک لمبا ڈنڈا، جس کے کنارے میں لوہے کی نوک لگی ہوئی ہوتی تھی، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ چلا کرتی تھی۔ جب آپ کو مسجد سے ہٹ کے عیدگاہ میں جانا ہوتا یا کھلی صحرا میں جانا ہوتا، یہ آپ کے آگے وہ گاڑ لی جاتی اور اس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے۔ مقتدیوں کا سترہ تو امام ہے، جیسے خدا نہ کرے کسی کے ساتھ نماز میں کوئی وضو ٹوٹ گیا، خون بہنے لگا، الٹی ہو گئی، کوئی بھی ہوا، تو یہ اگر گزرنا چاہے نمازیوں کے آگے سے تو یوں جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان سب کا سترہ امام ہے۔ امام کے آگے سے گزرنا جرم ہوگا، لیکن اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب ہمارے لیے سترے کی ضرورت ہوگی۔ جیسے ہمارے ہاں یہ لگے ہوئے ہیں، یہ جو لوہے کے اور سٹیل کے اور اس کے لگے ہوئے ہیں، اس کو سترہ کہا جاتا ہے۔ اس کے باقاعدہ شریعت کے اندر احکامات ہیں، اور آدمی جان بوجھ کر ایسی جگہ پہ کھڑا نہ ہو جو لوگوں کی گزرگاہ ہو، ورنہ لوگ مجرم نہیں ہوگے، یہ مجرم ہوگا۔ ایک جگہ لوگوں کی گزرگاہ ہے اور جگہ دوسری جگہ موجود ہے، یہ جان بوجھ کے وہ جگہ چھوڑ کے وہاں گزرگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے، اب لوگ کہاں سے گزرے؟ تو ایسی صورت میں یہ مجرم ہے۔ ورنہ آدمی کو انتخاب ایسی جگہ کا کرنا چاہیے جس جگہ میں لوگوں کی گزرگاہ نہ ہو۔ پھر سترہ بھی نہیں ہے، جگہ بھی نہیں ہے، تو کتنے فاصلے سے اس نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ تو علماء کرام ایک بات لکھتے ہیں کہ جب آدمی کی نظر سجدے کی جگہ پر ہو اور اس کی نظر کی گہرائی ہے چاروں طرف، اس کی نظر کتنے علاقے کو گھیر رہی ہے، اس کی نظر کتنے علاقے کو گھیر رہی ہے، تو اس علاقے کو مستثنیٰ کریں گے، یعنی اپنی صف کے ساتھ مزید 2 صفیں، وہ 3 صفیں چھوڑ کر کے یہ آدمی اگر آگے سے گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے۔ تو یہ سترے کے بارے میں کچھ باتیں کہ بھئی نمازی کے آگے سے مساجد کے اندر گزرنے کا عام معمول ہے۔ ہاں، اس وجہ سے ہمارے ہاں یہاں سے بھی کھڑکی ہے، اور ہمارے ہاں یہ جگہ بھی ہے، کوئی یوں گزرنا چاہے، یوں سیدھا جانا چاہے اور لوگ وہاں نماز پڑھ رہے ہوں، یہاں سے سیدھا گزرنا چاہے تو اور وہاں سے بھی دروازہ ہے تو وہ بھی گزر سکتا ہے۔ تو یہ سترے کے بارے میں 1-2 باتیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ باقی نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کیا پڑھنا ہے یہ بھی سب بتایا ہے، نقل و حرکت کیا کرنی ہے یہ سب ایک ایک چھوٹا چھوٹا ٹکڑا تک ہمارے نبی نے وہ چھوڑا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو گڑبڑ چیزیں کسی کے اندر داخل ہونے کا امکان ہے اور وہ اللہ کے رسول کو سختی سے ناپسند ہے، ان کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دے کر کے منع کیا۔ اچھا یہ کرو گے تم، یہ تو فلانے جانور کی حرکت ہے، یہ میں نے سنے تم لوگ یہ کرتے ہو، خبردار یہ تو فلانا جانور کرتا ہے۔ علی اللہ اکبر، میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ احب لنفسک ما احب لنفسی، میں تیرے لیے اسی کو پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ لہٰذا علی سن لو میری بات، لا تقع بین السجدتین، جب ایک سجدہ کر لو
اب جلد بازی ہے کہ بھائی بس دوسرا سجدہ بھی ایک دم ہو جائے، تو آدمی جلسے کے اندر سنت کے مطابق نہیں بیٹھ رہا، بلکہ اس کو جلد بازی ہے، کیا کر رہا ہے؟ اپنے دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے ایڑیوں کے اوپر اپنی سرین رکھ رہا ہے۔ علی خبردار ایسا نہیں کرنا۔ کیوں؟ ایسا تو شیطان بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دو سجدوں کے بیچ میں یا اتحیات میں بعض لوگ بیٹھتے ہیں، دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے، دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے ایڑیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانی عن عقبۃ الشیطان، کہ شیطان ایسا بیٹھتا ہے، دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے ایڑیوں پہ بیٹھنا۔ کیسے بیٹھنا ہے؟ طریقہ باقاعدہ بتایا، فرمایا الٹا پاؤں بچھا لو۔ یہ اتحیات میں بیٹھنے کا اور جلسے میں بیٹھنے کا طریقہ، الٹا پاؤں بچھا لو، اور بچھا کر کے ایسا مت بچھاؤ بلکہ یوں بچھا لو کہ اس پاؤں کی ساری انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں۔ پاؤں بچھاؤ اور پاؤں کی ساری انگلیاں قبلے کی طرف موڑ دو، جن کی مڑ سکتی ہیں۔ بزرگ حضرات جن کے انگلیوں میں تکلیف، انگلیاں سن ہیں یا اور کوئی پریشانی ہے، نہیں موڑ سکتے، کوئی حرج نہیں، لیکن جو موڑ سکتے ہیں، جوان ہیں، وہ اس طرح اپنی عادت ڈالے کہ یہ انگلیاں ساری یوں مڑ گئی، کس کی طرف ہو گئی؟ قبلے کی طرف ہو گئی۔ اس پر تم بیٹھ جاؤ اور سیدھے پاؤں کی انگلیاں کھڑی کر لو، پانچوں کے پانچوں انگلیاں موڑ کر کے ان کو قبلے کی طرف کر لو، اور سیدھا پاؤں یہ بالکل سیدھا کھڑا کر دو اس طرح، اور اس کی انگلیاں پانچوں کے پانچوں قبلے کی طرف کر لو۔ تو یہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک یہ پوری نماز کا طریقہ بتایا۔ میں احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں، احادیث کی روشنی میں، احادیث اس لیے نہیں پڑھوں گا، وقت ہمارے پاس تھوڑا، کہ اللہ کے رسول نے نماز کیسی شروع کی۔ کہا کہ تم میں سے جب بھی کوئی نماز شروع کرے، یہ دونوں ہاتھ جو ہتھیلیاں ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور قبلے کی طرف رخ ہو، اور یہ جو تمہارے انگوٹھے ہیں اس کے کنارے تمہارے کان کے نرم حصے کو چھوئیں، اور یہ جو تمہاری انگلیاں ہیں یہ تمہارے کانوں کے اوپر والے حصے پہ آ جائیں، اور یہ جو انگوٹھے سے نیچے کے تمہارے ہاتھ کا حصہ ہے، کلائی کے پاس کا جو جوڑ ہے، یہ تمہارا کندھوں کے پاس آ جائے۔ اللہ اکبر، یوں قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ بعض لوگ اللہ اکبر، نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ بعض لوگ کوئی کان پکڑ لیتا ہے، یہ بھی نہیں چلے گا۔ کوئی ہاتھوں کو ایسا کر لیتے، یہ بھی نہیں چلے گا۔ بالکل قبلے کی طرف دونوں ہتھیلیاں، اللہ اکبر، اور اللہ اکبر اور یہ والا عمل ساتھ ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں کہ پہلے ہاتھ باندھ لیا پھر بعد میں کہہ رہے اللہ اکبر، نہیں، ساتھ ساتھ مقارنت، اللہ اکبر۔ جب آپ بار بار مشق کریں گے تو آپ کی عادت ہو جائے گی، ورنہ آپ یوں آئیں گے تو یوں ہو جائیں گے، یوں نہیں کرنا، یوں اخیر تک ایسا آنا ہے، اخیر تک اللہ اکبر قبلے کی طرف۔ اور ہاتھوں کی نوعیت اس طرح، اشارے نہ دیں، ہاتھ انگوٹھا، انگوٹھے کا کنارہ کان کی لو کو چھو جائے۔ شحمت الاذنین ہمارے نبی نے فرمایا، شحمہ اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر کان کی لو۔ اور ہاتھ کیسے باندھنے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا ہے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پکڑنے کا۔ یہ تین انگلیاں جو شہادت کی انگلی اور بیچ والی اور ساتھ والی انگلیاں یہ کلائی کے اوپر پھیلا دینی ہے، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ذریعے سے کلائی کو پکڑنا ہے، اور یہ جو الٹا ہاتھ ہے اس کو ایسے نہیں چھوڑنا، ایسے ہاتھ نہیں باندھنا، ایسے ہاتھ باندھنے، ہاتھوں کو دونوں انگلیوں کو ایسے پکڑ کر کے دونوں اس طرح کر کے یہ ہاتھ ایسا ہو، اور باندھیں گے کہاں پر؟ پکے نمازی جو یہاں میرے پیچھے کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں نماز، ان کو چاہیے یہ نماز کو دیکھیں ہماری اور سیکھیں۔ پہلی صف کے اندر ہوں گے اور ہاتھ ایسے بندے ہوں گے، ڈھیلے ڈھیلے ہاتھ، نہیں، کیوں ڈھیلے ڈھیلے ہاتھ ہیں آپ کے؟
اتنا عرصہ ہوا، آپ 20 سال سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی کیوں نماز صحیح، آپ کیوں اپنے بارے میں فکر مند نہیں ہیں؟ اور ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ یہ مذاکرہ ہوا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من السنت، اللہ کے رسول کی سنت ہے کیا کہ وضع الکف علی الکف تحت السرۃ، ایک ہتھیلی دوسری ہتھیلی پر رکھ لو اور ناف کے نیچے ہاتھوں کو چھوڑ دو، ناف کے نیچے ہاتھوں کو چھوڑ دو، کہ حضرت علی فرماتے ہیں۔ اور جھک کر کے کھڑے مت ہوا کرو اور نہ سینہ تان کے کھڑے ہوا کرو، درمیانے انداز میں تمہیں اس طرح ہو، نہ ایسا ہو نہ ایسا ہو، جھک کے کھڑے مت ہوا کرو، نہ گردن کو جھکایا کرو، سینے کے ساتھ ملایا کرو، نہ اپنے کندھوں کو جھکایا کرو، نہ تان کے کھڑے ہوا کرو، بالکل اپنی طبیعی حالت میں کھڑے، نظریں تمہاری سجدے کی جگہ پر ہو۔ یہ آپ نے اللہ اکبر کا، ہاتھ کے باندھنے کا یہ آپ نے طریقہ بتایا، کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا۔ اور جب رکوع میں جاؤ فرمایا خبردار گدھے کی طرح اپنے سر کو نیچے مت کرنا۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، ہمارے نبی کو کوئی چیز بری لگی تو آپ نے جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی۔ جیسے سجدے میں آپ نے فرمایا، میں نے حدیث پڑھی آپ کی خدمت میں، اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اطمینان سے سجدہ کرنا۔ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ عمومی فضا، یہ سننے کی بات ہے اس لیے میں بیچ میں عرض کر رہا ہوں۔ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انبساط الكلب، تم سجدہ اطمینان سے کرو، لیکن کیسے کرو؟ مکن فی سجودک، اپنی کمر کو بالکل ٹائٹ رکھو سجدے میں، گرایا مت کرو اپنے آپ کو زمین پہ۔ اور سجدے کے اندر تمہاری 10 کے 10 انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہوں، قبلہ رخ ہو، اور سجدے کے اندر تمہاری یہ والی کلائی زمین پہ بچھی ہوئی نہ ہو۔ اور کیا فرمایا؟ خبردار جیسے کتا اپنی کلائیوں کو بچھاتا ہے نا، تم اپنی کلائیوں کو کتے جیسا مت بچھایا کرو۔ یہ ڈانٹ کا جملہ ہے، اس میں بہت سارے لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں جیسے دنیا بھر کا تھکا ہوا، اس کو بس یہی آرام کی جگہ ملی ہے۔ سجدہ تو کہا کہ سب سے زیادہ جو بندہ خدا کے قریب ہے وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ اکثر الدعاء فی السجود، سجدے میں دعائیں زیادہ مانگا کرو۔ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ خدا کے قریب، اس لیے سجدے میں جب تم ہو تو تمہاری ناک اور پیشانی اچھی طرح ٹکی ہوئی ہو زمین پر۔ اور آدمی 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے۔ نمبر ایک پیشانی ناک کے ساتھ ہی ہے، یہ چہرہ۔ نمبر دو 2 اور 3 دونوں ہاتھ، اور 4 اور 5 دونوں گھٹنے، اور دونوں ٹانگیں 6 اور 7 اعضاء پہ بندہ سجدہ کرتا ہے، اور سب کا رخ قبلے کی طرف، 10 کے 10 ہاتھ کی انگلیاں، 10 کے 10 پاؤں کی انگلیاں، اور ان دونوں کو بچھاؤ مت، ان کو قبلے کی طرف۔ بہت سارے لوگ سر پیچھے ہاتھ آگے، بہت سارے لوگ ہاتھ بہت پیچھے سر بہت آگے، نہیں، ایسا ہاتھ رکھو کہ تمہارے کان کے لو سے پانی کا قطرہ ٹپکے تو وہ انگوٹھے پہ گرے، ایسا سجدہ کرو۔ اور ہاتھوں کو ایسا تم نے یہاں سے، یہ پہلو سے اپنے ہاتھوں کو دور رکھنا ہے، اس لیے دور رکھنا ہے، اس لیے یہ ملا کے رکھنا کا یہ مستورات کا کام ہے۔ یہ چپکا کر کے سجدہ کرنا یہ عورتوں کا سجدہ ہے۔ تمہارا سجدہ تو ایسا ہوگا مردوں والا سجدہ، ٹکا کر کے سجدہ، ایسا تمہارا سجدہ ہو۔ تو رکوع کے اندر بھی فرمائے جب تم رکوع میں جاؤ تو گدھے جیسے سر نیچے مت کرو، اور سجدے میں فرمایا ہاتھوں کو کتے کی طرح مت بچھاؤ۔ اور نماز کے اندر تم سجدے کی نظر پہ دیکھو، وَلَا يَلْتَفِتْ أَحَدُكُمْ التفات الثعلب، جیسے لومڑی ہوتی ہے، لومڑی کے دیکھنے کا اسٹائل ایک دم یوں ہوگی یوں دیکھے گی، یوں ہوگی تو یوں دیکھے گی۔ کہا کہ لومڑی کی طرح نماز میں ادھر ادھر مت دیکھا کرو، نماز میں نیچے دیکھو۔ تو لومڑی کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، شیطان کی حرکت سے منع کر رہے ہیں۔
اور نماز کے اندر فرمایا ایک دفعہ ہاتھ اٹھاتے بس اللہ اکبر بس. صحابہ کو دیکھا, صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, گھبرائے نہ کرے لوگوں سے کہ بھئی لوگوں نے ہمارے سامنے کیا بات پیش کر رہے ہیں, ہم آپ کے سامنے دلیل سے بات کر رہے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, کہا یہ کیا ہوا تم لوگوں کو, تم لوگ تو جو ہے نا نماز کے اندر یہ ہاتھ ہلاتے رہتے ہو, یہ تو ایسا ہے جیسے کہ سرکش گھوڑے اپنے دموں کو ہلاتے ہیں. اسکنوا فی الصلاۃ, نماز کے اندر نقل و حرکت ختم. کسی زمانے میں تھی, بعد کے اندر نماز میں نقل و حرکت ختم ہو گئی. نماز میں ایک بس ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر. اس کے بعد نماز کے اندر خبردار, نماز کے اندر پرسکون رہنا نماز کے اندر. اور کیا فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو, اذا کبر الامام فکبروا, جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو. انما جعل الامام لیؤتم به, امام کو اس لیے اللہ نے مقرر کیا ہے کہ امام کی پیروی کرو. اور ایک دن تو صاف فرمایا یا ایھا الناس انی امامکم, اے لوگوں میں تمہارا امام ہوں, خبردار جو مجھ سے پہلے کسی نے رکوع کیا, خبردار جو مجھ سے پہلے کسی نے سجدہ کیا, اگر تم میں سے کسی کی یہ عادت گئی نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو اس کی شکل گدھے جیسی نہ بن جائے. اللہ اکبر. اس لیے نماز امام, صحابہ کہتے ہیں ہم کھڑے رہتے تھے, جب حضور اگلا رکن کر لیتے پھر ہم حضور کے پیچھے جاتے. اتنا اللہ کے رسول نے ہمیں ڈانٹا اس سلسلے میں. تو رکوع کیسے کرو, کہ بالکل سیدھا رکوع, تمہاری کمر بھی سیدھی اور تمہارا سر بھی سیدھا. اگر کوئی پیالہ رکھ دے تمہاری کمر پر تو وہ پیالہ ٹھہرا رہے, وہ دائیں بائیں کی طرف لڑک نہ جائے تمہاری کمر کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے. تو تمہارا سر, تمہاری کمر, تمہاری سرین وہ ایک سیدھ پہ ہو رکوع کے اندر. دونوں ہاتھ کھلے رکھو, اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے رکھو, اور گھٹنوں کو ٹیڑھا مت کرنا, اور ہاتھوں کو بھی ٹائٹ رکھنا, اور کمر کو سیدھے رکھنا. اور جب تم سمع اللہ لمن حمدہ کہو اتنی دیر تک کھڑے رہو جب ہر جوڑ تمہارا پرسکون ہو جائے, ہر جوڑ پرسکون ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, جتنی دیر میں یہ 3 تسبیحات کہتے ہیں اتنی دیر کہنا, کہا کہ بہت بڑے ثواب کی چیز ہے. ورنہ کم سے کم حرکت انتقالیہ بند ہو جائے, اتنا کھڑا رہنا تو واجب ہے. اور اگر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور سیدھے گئے, نماز نہیں ہوئی. سجدہ سہوا کریں گے تو نماز ہوگی, ورنہ نماز ناقص ہے. تو یہ ہے. اور پھر سمع اللہ لمن حمدہ سے سجدے میں کیسے جائیں گے, کہ سجدے میں ہاتھوں کو یوں پہلے نہیں لے کے جائیں گے. اگر آپ معذور ہے, گھٹنوں میں درد ہے تو لے جا سکتے ہیں, نہیں, پہلے گھٹنے جائیں گے, پھر ہاتھ جائیں گے, پھر ناک جائے گی, پھر پیشانی جائے گی. جو اعضاء زمین کے قریب ہیں وہ پہلے جائیں گے. اور خبردار تمہارے جو ہے اونٹ جیسے مت بیٹھو. یہاں اونٹ کے ساتھ تشبیہ دی اس لیے کہ اونٹ یوں بیٹھتا ہے, کہ تم نے سجدے کے اندر یوں نہیں جانا, تم نے سجدے میں یوں جانا ہے. تمہارے پاؤں پہلے ہوں, ٹیڑھے ہوں, پھر تمہارے ہاتھ ہوں, پھر تمہاری ناک لگے, پھر تمہاری پیشانی لگے. اور سجدے کی پوری تفصیل میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. ایسا سجدہ کرنا ہے تم نے, بالکل ٹکا کر کے, اس کو بچھانا نہیں ہے, اس کو کھڑا رکھنا ہے, اس کو اس کے ساتھ نہیں لگانا, یہ کونیوں کا اوپر کا حصہ یہ پہلو سے الگ رکھنا ہے. اتنا الگ رکھتے تھے, چھوٹا بچہ بکری کا اگر گزرنا چاہتا تو گزر جاتا. ایسے آپ سجدہ کرتے تھے. اور بیٹھنے کا طریقہ آپ کو ہم نے بتا دیا کہ بیٹھیں گے کیسے. اور کھڑے ہونے کا طریقہ, رکوع یعنی بعض لوگ تیسری اور پہلی رکعت میں تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں. صحابی کیا کہتے ہیں, کہا کہ اللہ کے رسول ہم سے فرمایا جیسے گرم پتھر پر آدمی ٹکتا نہیں ہے, آدمی ایک دم شفٹنگ کی کوشش کرتا ہے کہ میں شفٹ ہو جاؤں. فرمایا جیسے گرم پتھر سے آدمی ایک دم منتقل ہوتا ہے. ہمارے نبی پہلی اور تیسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد ذرہ برابر نہیں ٹھہرتے تھے, سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے.
ذرہ برابر نہیں ٹھہرتے تھے، سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے. اور التحیات چھوٹا التحیات ہو یا بڑا التحیات ہو یا جلسہ ہو، اس میں آپ کو طریقہ بتا دیا. پاؤں بچھانا ہے، اس بچھے ہوئے پاؤں کو بھی قبلہ رخ رکھنا ہے، اور جس پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے اس کی ساری انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے. سلام کیسے پھیریں گے؟ اجی سلام تو ایسے پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ تو الفاظ اپنی جگہ پہ وہ کہیں گے، لیکن سلام ایسا پھیریں گے. ہمارے ہاں پہلی صف میں دیکھتا رہتا ہوں، سلام جو پھیرتے ہیں وہ اشارے کرتے ہیں، یہ سلام نہیں ہے. سلام تو ایسا پھیریں کہ آپ کو، وہ ہمارے ایک دوست گئے کسی حکیم صاحب کے پاس، یہاں دہلی والے حکیم صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی گردن میں درد ہے نا، آپ سنت کے مطابق سلام پھیرنا شروع کر دیں، آپ کی گردن کا درد ختم. اجی سنت کے مطابق سلام کیا ہے؟ سنت کے مطابق سلام یہ ہے، اتنی گردن کو پھیر لو کہ تمہارا یہ والے رخسار پیچھے والے آدمی کو نظر آئے، اور تمہارے بائیں رخسار پیچھے والی شخصیت کو نظر آئے. اتنا تم نے گردن کو موڑنا ہے، اور نظروں میں پوری صف کو نہیں دیکھنا، کسی کو بھی نہیں دیکھنا، نظروں میں آپ نے اپنے کندھے کو دیکھنا ہے. دونوں سلاموں کے اندر ابتدا اس کی بیچ سے ہوگی، انتہا اس کی کندھے کے اوپر ہوگی، نظریں کندھے کے اوپر رہیں گی. یہ ہے سلام پھیرنے کا طریقہ. اور التحیات میں نظریں کہاں ہوں گی؟ گود میں ہوں گی. رکوع میں نظریں کہاں ہوں گی؟ پاؤں کے پنجوں کے اوپر ہوں گی. قیام میں نظریں کہاں ہوں گی؟ قیام میں نظریں سجدے کی جگہ پر ہوں گی. اور سجدے میں نظریں کہاں ہوں گی؟ وہ ناک کے اوپر ہوں گی. یہ نظروں کی تشکیل اللہ کے رسول نے کی ہے. سجدے میں دونوں ہاتھ چپکے ہوئے ہوں گے، التحیات کے اندر دونوں ہاتھ طبیعی حالت میں ہوں گے، رکوع کے اندر دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے. اور پورا آپ کو یعنی تکبیر تحریمہ سے سلام تک، یہ سب احادیث مبارکہ کی روشنی میں میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑی سی دیر میں یہ نماز کا ایک نظارہ پیش کیا. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آج سے ہم سب نیت کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، ہم ایسی ہی نماز پڑھیں گے. ہاں اس کی نیت. اور یہ بتائیں لوگوں کو کہ بھی ہم نے بیان میں یہ بات سنی، جتنا آپ بتائیں گے اتنا آپ کی نماز پکی ہوگی. اور دعا ہے ہمارے نبی نے، اللہم انی اسألک تمام الوضو، اے اللہ میں آپ سے پورا وضو مانگتا ہوں، پورا وضو یعنی سنت کے مطابق، و تمام الصلاۃ، یا اللہ میں آپ سے پوری نماز مانگتا ہوں، نماز میں گڑبڑ نہیں، ہاں شروع سے لے کر آخر تک پوری نماز کی درخواست ہے. اور نمبر 3، اللہ میں آپ سے پوری بخشش مانگتا ہوں. جب یہ دونوں چیزیں پوری ہو گئی تو بخشش بھی میری کیا کر دیں؟ پوری کر دیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.